اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور معاملہ جو آج کل چل رہا ہے وہ بھی ورک پلیسز سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہ کرنٹ ہے، یعنی اس کی بہت پرانی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ریسنٹ واقعہ ہے۔ چند دن پہلے میں نے خبر پڑھی کہ ایپل جو یو ایس کی جو کمپنی ہے ایپل، انہوں نے اپنے سینکڑوں امپلائیز کو کہا کہ جناب اب آپ ریموٹ ورکنگ بند فرما دیجیے اور آپ آفیسز میں واپس آ جائیے، چونکہ وہاں پہ ظاہر ہے دے ٹرائنگ ٹو اوپن اپ ایوری تھنگ، اور آفیسز میں دوبارہ سے لوگ آ رہے ہیں اور کام شروع کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور بھی کیا کچھ یعنی وہاں پہ جو گفتگو چل رہی ہے، لیکن انٹرسٹنگ خبر یہ تھی کہ لوگ اس بات پہ سخت خفا ہیں، ایپل کے امپلائیز سخت ناخوش ہیں، اور ان میں سے میجورٹی ورک پلیس پہ واپس نہیں آنا چاہتے۔ دے وانٹ کہ وہ ریموٹ ورکنگ پہ کام کرتے رہیں، جیسے جیسے انہوں نے اپنی زندگی طے کر لی ہے ویسے ویسے وہ کام کرتے رہیں۔ اب ریموٹ ورکنگ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ خبریں فالو کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں یو ایس میں اور یورپ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی ایکچولی، جنہوں نے جب یہ واقعہ ہوا اور ریموٹ ورکنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے جہاں وہ رہتے تھے شہر کے کہیں سینٹر میں کسی یعنی اربن ایریا میں، انہوں نے وہاں سے اس کو چھوڑا اور وہ کسی سبربن ایریا میں کہیں دور چلے گئے۔ وہاں جا کے ان کو ایک تو ذرا نیچرل انوائرمنٹ مل گیا، ان کو سستی جگہ بھی مل گئی، زندگی آسان ہو گئی۔ وہاں انہوں نے اپنا ڈیسک سیٹ اپ کیا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ اب کام تو سارا ریموٹ ہے، جہاں مرضی بیٹھ کے کر لیجیے آپ جہاں چاہے، تو لہٰذا انہوں نے ریموٹ پہ کام شروع کر لیا۔ دے آر ہیپی بیکاز ایوری تھنگ ان دیئر لائف از چینج فار بیٹر۔ جگہ اچھی ہو گئی، بہتر ہو گئی، سستی ہو گئی، کھانا پینا اچھا ہو گیا، ماحول اچھا ہو گیا، انوائرمنٹ بڑا صاف ستھرا مل گیا، اور وہ دن میں کچھ کام جتنی دیر کام کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گھومتے پھرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی فشنگ کر رہا ہے، کوئی بوٹنگ کر رہا ہے، کوئی اور جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو شہروں میں رہ کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انہیں وہ زندگی اب عزیز ہو گئی ہے، اور اس لیے ان کی خواہش نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے، اب وہ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ اسی ڈراب دفتر میں آئیں اور اسی سارا دن میز پہ بیٹھ کے گھس گھس کریں، اور سارا دن بیٹھ کے جو ہے نا وہ، اور اس کے بعد بھی جب واپس جائیں تو آنے جانے میں ایک تو کمیوٹنگ ٹائم ہے، ظاہر شہروں میں زیادہ وقت لگتا ہے رش کی وجہ سے، وہاں تو کوئی کمیوٹنگ ٹائم نہیں ہے، ریموٹ ہو وہ تو 1 منٹ بھی نہیں ہے، آپ ادھر سے اٹھے اور ادھر جا کے ٹیبل پہ کام شروع کر دیا۔ سو ناٹ ایون اے منٹ تو کوئی کمیوٹنگ ٹائم نہیں ہے، کوئی کمیوٹنگ کی سٹریس نہیں ہے۔ تو شہر میں تو یہ بھی ہوگا، جب آپ آفس آئیں گے تو کمیوٹنگ بھی ہوگی، لمبی ٹائم بھی لگے گا، ٹریفک جیم بھی ملیں گے، سٹریس بھی ہوگی، اور دوسرے سارے مسائل بھی ہوں گے۔ اس لیے ایپل کے امپلائیز سخت ناخوش ہیں۔ اگر آپ میکنزی کو فالو کرتے ہیں تو ان کی بہت رپورٹس پبلش ہوتی ہیں، سرویز بھی کرتے ہیں، اس کے بھی رپورٹس پبلش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ڈکلیئر فرمایا ہے کہ جناب یہ ہائبرڈ ماڈل از ہیئر ٹو اسٹے، یعنی کبھی آفس ورک 100% واپس نہیں آئے گا۔ ان کی پریڈکشن یہ ہے، ان کا تھیسس یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بس وہ وقت ختم ہو گیا جب تک کووڈ نہیں آیا تھا اور کسی نے اس بات کو ٹیسٹ نہیں کیا تھا، چونکہ اس وقت تو سب لوگ ایک مزاج پہ چل رہے تھے، یعنی ہر کوئی جو کام شروع کرتا تھا تو آفس بناتا تھا سب سے پہلے، کوئی گھروں سے کام نہیں کرواتا تھا۔ ہاں ذاتی حیثیت میں اگر کوئی چھوٹا کوئی اپنا کوئی پرسنل پروجیکٹ شروع کرتا تھا تو وہ انیشلی گھر میں بیٹھ کے کر لیتا تھا، لیکن اس کے بعد ایک فارمل ورک پلیس، ایک لوگوں کے ذہن میں ایک ایسوسیشن ہے کہ جی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یو شوڈ ہیو ٹو ہیو اے فارمل ورک پلیس۔ ایون پاکستان میں آپ دیکھیں نا، یہاں پہ کو شیئرڈ ورک سپیسز بن گئی ہیں، جیسے لاہور میں وہ گٹ مٹ ہے، لاہور میں دفتر خان ہے، لاہور میں اور بھی اس طرح کی جگہیں بن گئی ہیں وچ آر ایکچولی شیئرڈ سپیسز، کہ آپ جا کے تو آپ اپنا ایک ڈیسک لے لیجئے ایک سرٹن نمبر آف آورس کے لیے، اس کا آپ پے کر دیجئے، باقی ساری فیسلٹیز مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ ملے گا، آپ کو ایئر کنڈیشننگ ملے گی، آپ کو پانی ملے گا پینے کے لیے، آپ کو شاید کافی بھی مل جائے گی 2 دفعہ، یہ سب کچھ پیکیج میں شامل ہے۔ تو جتنی آپ کی نیڈ ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کے 4 لوگ ہیں، آپ کے 10 لوگ ہیں، آپ اس حساب سے ان سے اسپیس لے لیجئے اور پر منتھ ان کو رینٹ دیتے جائیے اس اسپیس کا، تو آپ کی کوئی لائبلٹی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا آفس کرائے پہ لیتے ہیں تو اس کو کرائے پہ لیں گے، اس کی سیکیورٹی دیں گے، اس کو آپ رینوویٹ کریں گے، فرنش کریں گے، اس کو جناب آپ اپنے حساب سے، پھر اس کے ہر روز کے مسائل ہوں گے، کبھی چائے والا نہیں ہوگا، کبھی انٹرنیٹ بیٹھ جائے گا، کبھی کچھ اور ہو جائے گا،
تو اس سارے یہ معاملات سے بچنے کے لیے شیئرڈ سپیسز کا دنیا بھر میں رواج ہے، پاکستان میں بھی آ چکا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہر کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ کام کرنا ہے تو ایک فارمل ورک سپیس چاہیے، لیکن وہ کووڈ کے پچھلے 1.5 سال میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ قطعاً ضروری نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے آفس میں آنا ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ ذرا انٹرنیشنل چیزوں کو فالو کریں تو یو ول سی کہ بہت سی آفس سپیسز ویکنٹ ہو گئیں، وہ خالی ہوئیں کووڈ کے دنوں میں اور آج تک خالی ہیں، اور کوئی ان میں واپس نہیں آنا چاہتا. بہت سے لوگ ہیں جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ فالتو وقت ضائع ہو رہا ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اب ریموٹ پہ کام، اپنی ٹیم کو بھی ریموٹ پہ چلاتے رہیے. یہ ایپل کا یہ اسٹیپ جو ہے ذرا تھوڑا انیوژول ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر کمپنیز، بٹ اینی وے مکنزی یہ کہتے ہیں کہ ہائبرڈ ماڈل، یعنی کچھ لوگ ریموٹ پہ کام کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ آفس میں آئیں گے، اور یہ جو آفس میں آ رہے ہیں یہ کچھ عرصے بعد واپس ریموٹ پہ چلے جائیں گے، ریموٹ والے کچھ یا واٹ ایور ماڈل، لیکن ریموٹ ورکنگ پلس آفس ورکنگ یہ مکسڈ ماڈل چلے گا، یہ ہائبرڈ ماڈل. اور ان کا یہ پریڈکشن ہے ان کی کہ یہ دس از ہیئر ٹو اسٹے، یہ کمپنیز اسی پہ چلا کریں گی. اور لیٹس سی کہ کیا انٹرنیشنلی تو یہ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے، چونکہ ان کے پاس باقی فیسلٹیز موجود ہیں. دیکھیے نا، میٹنگز کا معاملہ تھا تو اس سے پہلے اسکائپ تھا، لیکن اسکائپ نے اس طرح سے اپنے آپ کو شاید پروجیکٹ نہیں کیا اس پیریڈ میں. انہوں نے خیر دوسرا ایک پروگرام بھی انہوں نے لانچ کیا، لیکن اس سے پہلے زوم جو ایک ریلیٹیولی اسمال آؤٹ فٹ تھی، اس نے اپنا بزنس بڑھا کے دے بیکیم اے ملٹی بلین کمپنی ان اے ایئرس ٹائم. ایکچولی ان کی کیپٹلائزیشن کہیں سے کہیں چلی گئی، اٹ بیکیم اے لارج کمپنی ود اے ویری اسٹرانگ روبسٹ گروتھ. ایکچولی یہ صرف اس لیے کہ ریموٹ ورکنگ ہو رہی. اگر ریموٹ ورکنگ نہ ہوتی تو زوم نہ ہوتا، اور زوم ہوتا بھی تو اتنا لمیٹڈ ہی رہتا ہے کہ وہ خاص اس کو کوئی جانتا بھی نہیں شاید. پاکستان میں کیا سچویشن ہے جناب؟ پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ اول تو یہاں پہ ریموٹ ورکنگ بڑی لمیٹڈ ہوئی، یعنی وہ کمپنی جو MNCs تھیں یا ملٹی نیشنلز تھیں اور جن پہ کمپلائنس کا پریشر تھا ان کے پیرنٹ آفیسز کی طرف سے، انہوں نے بہرحال پچھلے سال میں خاص طور پہ جب 3 مہینے وہ جو تھے مارچ سے جون تک کے یوں کہہ لیجئے، اس میں انہوں نے واقعی آفیسز بند کر دیے، بیکاز ہماری گورنمنٹ نے بھی اس پہ سختی کی، ان کی اپنی بھی انسٹرکشن انٹرنل یہی تھیں، تو انہوں نے لوگوں کو ریموٹ ورکنگ پہ لگا دیا اور انہوں نے آفیسز مکمل طور پہ بند کر دیے. جولائی آنورڈ پھر کچھ کھل گئے، کچھ بند ہو گئے، کچھ لوگ ریموٹ پہ کام کر رہے تھے، کچھ آ رہے تھے، لیکن بہرحال یہاں پہ سب لوگ واپس آفیسز میں آ چکے ہیں. یہاں اب ریموٹ ورکنگ اس طرح سے نہیں چل رہی، اور یہاں جب ریموٹ ورکنگ ہو رہی تھی تو بہرحال اس کی ایفیشنسی وہ نہیں تھی، چونکہ ہم لوگ گیئرڈ نہیں تھے، ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں تھا، ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں تھے، ہمارا انٹرنیٹ اس قابل نہیں تھا کہ ریموٹ ورکنگ کا بوجھ اٹھا سکتا. چونکہ انٹرنیٹ پہ تو 2 بوجھ پڑ گئے نا، یعنی ایک لوگ گھروں کو بیٹھ کے، اب وہ چونکہ فارغ تھے تو انہوں نے سارا دن یوٹیوب بھی دیکھنی ہے، انہوں نے موویز بھی دیکھنی ہیں، انہوں نے ٹک ٹاک بھی بنانی ہے اور لوگ دیکھنی ہے، انہوں نے فیس بک پہ بھی سوار رہنا ہے، انہوں نے ٹویٹر پہ بھی کچھ نہ کچھ اپنا کام جاری رکھنا ہے. تو ان سارے یعنی یہ سارا لوڈ انپریسیڈنٹڈ قسم کا یہ آ گیا انٹرنیٹ پہ. اس کے ساتھ ریموٹ ورکنگ کا لوڈ آ گیا کہ اس پہ میٹنگز بھی چل رہی ہیں، اس پہ فائلز اپلوڈ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں اور سارا کام چل رہا ہے. تو ہمارا انٹرنیٹ تو اس کی تو یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ یہ کر سکتا. لہٰذا وی ہیڈ اے ویری ویری پور ٹائم ایکچولی انٹرنیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ بریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، سلو چل رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ اس سے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا کام. تو ہم تو گیئرڈ ہی نہیں تھے. بہرحال چونکہ مجبوری تھی تو ریموٹ ورکنگ ہو گئی یہاں پہ. لیکن جیسے ہی ذرا سا اندیا ملا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی اچھا ٹھیک ہے اب آپ آفیسز آ سکتے ہیں، اچھا جی آپ 50% کر لیجئے، تو 50% تو کہنے کی بات ہے نا، وہ 100% فوراً ہو گیا سوائے کچھ گورنمنٹ آفیسز کے. تو وہ وہاں ویسے بھی خیر 100% اٹینڈنس نہیں ہوا کرتی، ہم جانتے ہیں. وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں اور حاضری لگا کے نکل جاتے ہیں ادھر ادھر اپنے کاموں پہ، اور باقی معاملات وہاں تو ویسے ہی 50-60% اٹینڈنس ہوا کرتی ہے جنرلی. تو اٹس اوکے. انہوں نے اگر 50% آفیشیلی کر لی تو چلیں، لوگوں کی زندگی آسان ہو گئی. لیکن پرائیویٹ آفیسز میں بہرحال کچھ جس کو جب انہوں نے 50% کی کوئی اجازت دے دی تو انہوں نے خود ہی اس کو انکریز بھی کر لیا، 50 سے 70% کر لیا، پھر چند دنوں میں اس کو پورا ہی کر لیا انہوں نے. مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تو کبھی بھی نہیں ہوا، ریموٹ ورکنگ ہو نہیں سکتی. سو دے ور کمنگ آل دا ٹائم. سملرلی کچھ انڈسٹری جیسے فارماسیوٹیکلز ہیں، دے ور ایگزمپٹڈ.
تو ان کے لوگ بھی کبھی گھر نہیں گئے، یہ لوگ بھی اپنے آفیسز ہی آتے رہے ہیں۔ ابھی کا سٹیٹس یہ ہے کہ پاکستان میں تو خیر فل بلون آفس ورک ہو رہا ہے، یہاں ریموٹ ورکنگ اب کہیں نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے بھی تو وہ شاید اتنی کوئی فریکشن ہے اوور آل کام کی کہ جو شاید نظر بھی نہیں آئے گی کہیں پہ۔ سو وی آر ورکنگ ان دی آفیسز، اور وی آر ورکنگ ان دی آفیسز اپنی خوشی سے۔ ہمیں ریموٹ ورکنگ پسند نہیں آئی، اس لیے ہم ویسے بھی اس کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ ہمارا ایک عام آدمی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے خوش نہیں ہوتا، اس کے گھر میں سمہاؤ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ گھر سے باہر رہنا پسند کرتا ہے۔ ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کی میجورٹی گھر سے زیادہ باہر رہنا پسند کرتی ہے۔ وہ لیٹ سٹنگ کی جو میں اکثر بات کرتا ہوں، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ گھر کو جانا ہی نہیں چاہتے وہ، تو صبح آ جاتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رات جتنی ایک تو ویسے گھر والوں پہ روب رہے گا کہ دیکھو میں صبح سے رات تک کام کرتا ہوں، دوسرے یہ کہ گھر والوں سے بچے رہیں گے، اور اسی طرح سے ہمارے جو بھائی بند کچھ باہر چلے جاتے ہیں ان کا بھی جی نہیں چاہتا واپس آنے کو، چونکہ بہت سارے بکھیڑوں سے وہ بچ جاتے ہیں خاندان کے، تو ہم تو ایک تو گھر میں رہنا نہیں چاہتے، دوسرے ہمارے پاس فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، تیسرے یہ ہے کہ ہم گھر رہ کے تو پھر کیا کریں، پھر کام تو اتنا آفس میں بھی نہیں ہوتا، اور گھر میں تو رہ کے ویسے بھی ظاہر کتنا کام آپ کریں گے، اور بھی کچھ کم ہی ہو جائے گا شاید، تو باقی وقت کیا کریں گے پھر؟ تو یہ بات بھی ذرا عیاں ہونے لگ جائے گی کہ کام تو کوئی خاص نہیں ہے، تو یہ بھی مشکل ہو جائے گی پھر۔ تو اس لحاظ سے ہماری تو کوشش ہے، خواہش ہے کہ ہم تو آفس میں کام کریں گے، وچ از ویری ویلکم، فائن، ہر ملک کے اپنے حالات ہیں، اس پہ کوئی کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو فالو دی ادر کنٹریز، اس لیے کہ ان کے معاملات، ان کے وسائل، ان کے ذرائع مختلف ہیں، ان کے کاموں کی نیچر بھی مختلف، ہماری مختلف ہے۔ ہم بہت سا کام مینول کرتے ہیں جس میں پریزنٹ ضروری ہے، ہم بہت سا کام ایسا ہے جس کے لیے ہم جو ہے ہی ہمارا بیسک لیول کا کام، بہت ہائی لیول کا کام نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں مینول اور کرنا ہے اور بیٹھنا ہے آفسز میں، تو لہذا ہمارے لیے اٹ از اوکے، ہم اگر آفس میں بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہے۔ تو ریموٹ ورکنگ، if we summarize the whole thing، سو ریموٹ ورکنگ پوری دنیا میں دو معاملات چل رہے ہیں، یعنی ایک تو اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش جاری ہے کارپوریٹس کی طرف سے جس پہ ریزسٹنس ہے، اور دوسری طرف ایک پورا بہت بڑا گروہ ہے جو اس بات کا پروپوننٹ ہے کہ ریموٹ ورکنگ از ہیئر ٹو اسٹے، یہ اب کبھی ختم نہیں ہوگی، کووڈ اور نو کووڈ اس کا اس سے واسطہ نہیں رہا، یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ کام کا ایک سرٹن حصہ ریموٹ سے ہو سکتا ہے، لہٰذا دفتروں کے سائز چھوٹے ہو جائیں گے، ورک سپیسز کم ہو جائیں گی، کچھ ایلیمنیٹ ہو جائیں گی، اور جابس اسی طرح سے ڈیزائن ہوں گی کہ منیمل لوگ جو ہیں وہ آفیسز میں آئیں اور زیادہ تر لوگ اپنی ریموٹ لوکیشن سے کام کر دیا کریں، تو یہ ماڈل چلے گا اور یہ قائم رہے گا، تو یہ وہاں پہ چل رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان جیسے اور سبھی ملکوں میں، وی آر ناٹ alone ایکچولی، یہاں پہ ریموٹ ورکنگ واز نیور کائنڈ آف اپریشیٹڈ، یہ مجبوری تھی، کمپلشن تھی تو ہو گئی تھی جتنا عرصہ ہوئی، اور جس طرح سے ہوئی وہ بھی بڑا ویریبل ہے، کچھ لوگوں نے کافی کام کر لیا ریموٹ ورکنگ میں، کچھ نے بالکل کچھ نہیں کیا، تو کئی شیڈز ہیں اس میں ایکچولی ریموٹ ورکنگ میں، تو ہمارے ہاں ریموٹ ورکنگ اور ہم جیسے ملکوں میں ریموٹ ورکنگ نہ کبھی پاپولر ہوئی اور نہ کبھی ہوگی، اور ہمارے ہاں جو پرانا بیسک ماڈل ہے اوریجنل، یعنی آفس آنا اور آفس میں بیٹھنا اور آفس میں بیٹھ کے کام کرنا، یہ سب کا سب اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، لہذا ہمیں کوئی ریموٹ ورکنگ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارا وہ معاملہ ہی نہیں ہے، ہمیں ادھر جانا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی اس کے بارے میں کوئی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔